فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات کی جملہ مخلوقات میں سب سے معزز، سب سے اعلیٰ مخلوق حضرت انسان ہے۔ اس سے پروردگار کو کتنا پیار ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نیابت کا شرف و اعزاز جس کو بخشا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان کی تربیت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے پروردگار نے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کے مقدس ترین لشکر کو انسانی معاشرے میں مبعوث فرمایا۔ مختلف علاقوں میں، ایریوں میں، زبانوں میں، حلقوں میں اللہ کے نبیوں نے انسانیت کو شعور، فکر اور انسانی تہذیب اور انسانی تعلیم سے اس قدر آشنا فرمایا کہ مخلوق خدا جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی اس مقصد کی طرف بڑھنے لگی۔ یوں تو انسان کے وجود میں حیوانی قوت بھی ہے اور اس کے اندر روحانی پاور بھی اللہ نے رکھی ہے، اور دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہی ایمان کا امتیاز اور شرف ہوتا ہے۔ انسان پر اگر روحانیت اور شرافت غالب آئے تو پھر فرشتے اس کی گرد راہ کو تکتے ہیں، اور اگر انسان پر حیوانیت، جنونیت غالب آئے تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر کہلاتا ہے۔ مختلف معاشرے میں، سوسائٹیوں میں انسان جب اپنی تخلیقی اور اپنی تہذیبی منزل کا آغاز کرتا ہے تو وہ بہتر سے بہتر کو تلاش کرتا ہے، اور جب انسان کے لشکر اور گروہ جب کسی تہذیب اور سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ان کے اندر کچھ قوانین، کچھ اصول اور کچھ ضابطے ہوتے ہیں جن کو وہ فالو کرتا ہے۔ انسانی کائنات میں باقاعدہ طور پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے یہ سوسائٹی کا تصور وجود میں نظر آتا ہے۔ تاریخ انسانی میں لوگوں کا، قوموں کا، ہجوم کا، لشکر کا ایک سسٹم کے تحت اپنے آپ کو جوڑنا، پھر وہ جو ان کے قوانین ہوتے ہیں، جو لاز ہوتے ہیں،
وہ ان کی ترقی کا یا ان کی تنزلی کا سبب بنتے ہیں۔ ظاہر ہے دونوں چیزیں انسانوں کے وجود میں موجود ہیں۔ مذاہب کی دنیا میں انسانی افکار اور نظریات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج کل کا کمپیریزن کا زمانہ اور پھر موبائل کمیونیکیشن نے دنیا کے سسٹم کو کلوز کر کے انسانوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب جانچنا، پرکھنا، دیکھنا بڑا آسان ہے۔ پرنٹ میڈیا کی اہمیت اب پیچھے چلی گئی، الیکٹرانک میڈیا ہار چکا۔ سوشل میڈیا کا طوفان جو ہر ایک بندے کی دسترس میں ہے، اب یہ امتیاز ختم ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرنے والا بندہ کتنا کوالیفائڈ ہے، اس کے اندر سمجھنے کی اور پھر اس بات کو ڈلیور کرنے کی کتنی زیادہ ایبیلٹی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جنون ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے، وہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ اسی کو ڈلیور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر خرابیاں بھی بڑھتی ہیں۔ معاشرے میں سب سے بنیادی چیز، اہمیت جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کو ہے، اور ذرائع ابلاغ کے اندر یہ ایک بڑی اہمیت والی چیز ہے اسلام کے ہاں، ذرائع ابلاغ، کیونکہ معاشرہ کی خرابی اور معاشرہ کی اچھائی دونوں اسی سے جڑی ہیں۔ بعض محققین نے ذرائع ابلاغ کی جدید صورت کو دجال کا نام بھی دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ دجال جو آنا ہے وہ شاید میڈیا کی صورت میں آ چکا ہے۔ اس کی ایک آنکھ ہے تو وہ کہتے ہیں مردہ بھی کر دیتا ہے، وہ زندہ بھی کر دیتا ہے، وہ جس چیز کو چاہے ڈیمیج کرے، جس کو چاہے وہ پروموٹ کرے۔ بعض محققین کا یہ خیال ہے، اور بعض علماء محققین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کی دجال کی آمد کا ایک ذریعہ ہے جو اس کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ تو بنیادی چیز ہے معاشرے کے اندر کسی خبر کو، بات کو سننے اور پھر اس بات پر ریئیکشن دینے کی، اس کا قانون تمام ادیان و مذاہب میں سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت قانون وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی یہ سورہ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق لے کر کوئی خبر آئے تو پھر اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے کسی قوم کو، وہ تمہاری بے عملی اور پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے نظر آؤ۔ آپ قرآن کی عالمگیریت کو سامنے رکھیں۔ یہ اعجاز قرآن ہے کہ آپ اب یہ آیے کریمہ یوں لگتی ہے جیسے یہ گزشتہ ہفتے میں ہونے والے سانحے کے حوالے سے ہے۔ اس آیت کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ اب کس بندے کے پاس ہجوم میں سے، کس کے گھر والوں کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کیا رہا، اور ہر ایک کے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان۔ تو قرآن کا کتنا واضح حکم ہے
کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر ہے تو تحقیق کر لیا کرو، اس سے بگاڑ پیدا نہ ہو، خرابی پیدا نہ ہو، معاشرے کے اندر کسی جان کا، کسی قوم کا، کسی برادری کا نقصان نہ ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی خبر کو آگے پھیلاتا جائے، یعنی اس کی تہہ تک نہ پہنچا، اس کی بات کو پتہ ہی نہیں، اس کو معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، تو وہ اسی خبر کو لے کر آگے۔ یہ جس طرح ہم سب کے لیے ضروری ہے، اسی طرح الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے لیے بھی ضروری ہے کہ بات کی تہہ تک معاملے کو سوچ کے، سمجھ کے، پرکھ کے پھر آگے بات کی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم جس پوزیشن پر دفاعی لائن پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک طبقہ نہیں، ہم سب کے لیے کتنی ذمہ داریاں، بحیثیت مسلمان ہم دفاعی پوزیشن پہ، بحیثیت اسلام کے ریپرزینٹیٹر ہم دفاعی پوزیشن پہ، بحیثیت پاکستانی ہم دفاعی پوزیشن پہ، بحیثیت سیالکوٹ کے ہونے کے ہم دفاعی پوزیشن پہ ہیں۔ نادانوں کی نادانی نے کس کو کمزور کیا اور کس کو مضبوط کیا؟ اسلام کمزور ہوا، مسلمان کمزور ہوا، پاکستان کمزور ہوا، اہل سیالکوٹ کا وقار مجروح ہوا۔ مضبوط کون ہوا؟ دین دشمن قوتوں کو مضبوطی ملی، لادینی طاقتیں مضبوط ہوئی، FATF مضبوط ہوا، IMF مضبوط ہوا، عالمی استعماری قوتیں مضبوط ہوئیں، قادیانیت اور اس کے سرپرستوں کو مضبوطی ملی، لبرلز، سیکولرز، لنڈے کے انگریز، موم بتی آنٹیاں، وہ سب کے سب کو مضبوطی ملی، بے حیائی اگلتا میڈیا مضبوط ہوا، غلاظت تقسیم کرتے لفافہ اینکر مضبوط ہوئے، اور اسلام کو اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ نہ کسی مسئلے کا پتہ، نہ کوئی بات۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں تمام مذاہب کو سامنے رکھ لیں، جتنی اللہ نے شفافیت اور شفافیت آپ کے دین اسلام کو بخشی ہے، انسانی وقار کی صورت میں وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آپ مذاہب انسانیت کو سامنے رکھیں تو آپ فخر سے سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جیسا کائنات میں تہذیبی، تعلیمی، فکری اور تربیتی مذہب و دین اس دھرتی پر ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے مذاہب میں تقسیم کا ایک سسٹم ہے، اور اسلام ہے ہی اس دین کا نام جس نے تقسیم کے سسٹم کو ختم کیا۔ لیکن ہم جہالت، ہماری کم علمی دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ میں صرف چند ایک مثالیں آپ کے سامنے چند مذاہب کی رکھتا ہوں، اور پھر میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں کہ اس کے حوالے سے انسان ایمان کا اور اسلام کا نور کیا ہے۔ آپ 1500 سال قبل مسیح کے ایک بڑے مذہب کو سامنے رکھیں، آپ کے پڑوسی ملک کا مذہب ہے ہندوازم، اور اس کے مقابلے میں پھر آپ اسلام کے نور کو دیکھیں۔ جب ہم ہندو مذہب کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے اندر انسان کی ویلیو کو دیکھتے ہیں، وہاں کیا ویلیو ہے۔ تو آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے حیران کن بات ہے کہ ہندوازم میں انسان سے جانور کی ویلیو زیادہ ہے۔ گائے کی ویلیو، بیل کی ویلیو، کچھوے کی ویلیو انسان کی نسبت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اس میں ہندوازم میں درختوں کا، تلسی اور پیپل، یہ بھی انسان سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں پھر ذات پات کا ایک بڑا
نمایاں شروع سے آج تک ہے، جتنی بھی اس میں برہمن، کھتری اور شودر، اس میں مختلف تقسیم ایسی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شودر کھتری کے گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتا، اپنی وید کے کلام کو نہیں سن سکتا، اس قدر تقسیم ہے۔ اس کے مقابل اسلام کا تصور کیا ہے کہ اس میں کالا، گورا، ادنا، اعلیٰ، عربی، اجمی، میرے آپ کے آقا مولا نے سب فرق مٹا دیے۔ یہاں سب سے زیادہ اہمیت انسان کی ہے مصطفیٰ کے دین میں۔ اس کے مقابل باقی مذاہب کو آپ دیکھتے چلے جائیں۔ اب ظاہر ہے پرابلم یہ ہے، جب ہم اسلام کو اپنی فکر کے مطابق محدود کرتے جائیں گے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بدقسمتی سے دین کے نور کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ فرقے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسکول آف تھاٹ ہونا بڑی بات نہیں ہے، مختلف مسجدوں کا الگ ہونا، مدارس کا الگ ہونا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہم نے اس کو دینی ہے، اور ہے ہمارے اسلام میں، وہ محمد عربی کے دین میں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور کتنی اہمیت کا عظمت کا حامل ہے۔ متعدد مرتبہ قرآن بیان کرتا ہے، کبھی کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کبھی قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کسی مذہب میں جانور کی اہمیت ہے تو مصطفیٰ کے دین میں انسان کی اہمیت زیادہ۔ کسی مذہب کو دیکھو تو وہاں عالم یہ ہے، ان کے ہاں انسان کی ویلیو کتنی کمزور ہے۔ آپ رومی کے مذہب کو، ان کے پر روم کے مذہب کو سامنے رکھیں، اور آپ اسی طرح زرتشت کو سامنے رکھیں، وہاں انسان کی ویلیو کم ہوتی نظر آتی ہے۔ اور عرب کے اس معاشرے کو سامنے رکھیں جس سوسائٹی میں میرے آپ کے نبی جلوہ گر ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ وہ مقدس تعلیم جو نبی اپنی اپنی قوموں کو، امتوں کو عطا فرماتے رہے، پھر جب قوموں کی جہالت نے، سستی نے اس فکر کو گڈمڈ کیا تو اللہ نے کائنات میں اس محبوب کو جلوہ گر فرما دیا جس کے لیے دھرتی وجود میں آئی۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب جلوہ گری میں کتنے مقاصد پنہاں ہیں۔ مومنو تم پریشان ہے، تم پریشان ہے۔ وہ نبی آئے جس کے آنے سے ماں کی قدر میں، باپ کی عزت میں، پڑوسی کے وقار میں، رشتوں کے تقدس میں، مسافروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، انسانیت کو معراج میسر آ گئی، اور پھر واضح کہہ دیا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، کاروباری بھی تھے، بزنس بھی تھا، تجارت بھی تھا،
قافلوں کی آمد و رفت چائنا، ہندوستان، افریقہ تک ان لوگوں کی جاری تھی، کاروبار میں بڑے، تہذیب اور تمدن میں اعلیٰ، شعر و سخن میں اعلیٰ، اپنی انا کے حوالے سے وہ بڑے معروف تھے، لیکن جہالت کیا تھی؟ مائیں بک رہی تھی، بہنیں زندہ درگور ہو رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ کس نے انسان کو حضرت انسان کے تمغے سے مشرف فرمایا؟ وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی جلوہ گری ہے۔ میرے آپ کے آقا و مولا جو دین لائے، اس دین نے انسان کو عظمتوں سے سرفراز کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑوں میں آگے جانے والے کس قدر پس چکے تھے۔ رومی مذہب سے تعلق رکھنے والی وہ کرسچینٹی آج بھی اس کو ڈھونڈ رہی ہے کہ جو اپنے شغل تماشے کے موقع پر اپنے غلاموں کو تلواریں پکڑا کے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان کرتے، ٹکا بوٹی دیکھتے ہوئے وہ خوش ہوتے۔ اس تصور کو ختم کس نے کیا؟ ڈوبتے ہوئے معاشرے کو کس نے سہارا دیا؟ بکتی ہوئی ستیلی ماں کو کس نے بچایا؟ زندہ دفن ہونے والی بیٹی کو کس نے تربیت کے طور پر جنت کی ضمانت کا مژدہ سنایا؟ بہن کی عفت کا محافظ بنانے والے بھائی کو مصطفیٰ نے جنت کا مژدہ دیا۔ یہ دین کی وہ ساری خصوصیات ہیں، وہ پیکج گئے۔ ان پیکجز کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنا میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، آ کر اس معاشرے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اعلان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ عالمگیر جملے ہمارے سب کے لیے ایک ایسا پاکیزہ نور ہے جو اپنی نسلوں کو ان کا نور منتقل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب یہی پیغام لائے۔ یہ عالمگیر پیغام پہلی امتوں کو بھی تھا، لیکن جب وہ سستی کا شکار ہوئی تو بنی اسرائیل اجڑ گئی، قوم لوط اجڑ گئی، قوم سمود بربادی کی جانب بڑھی، بڑی بڑی امتیں اجڑی۔ ہم کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث کے نور سے ہٹتے جائیں گے، بزنس میں جتنا مرضی آگے نکلے، ہم جہالت کی طرف بڑھیں گے۔ طاقت و قوت کی جانب جتنا مرضی بڑھے، ہم بد نصیبی کی جانب بڑھیں گے۔ شعور ڈیولپ کرنا صرف محراب و منبر کی نہیں، ہر باپ کے لیے ضروری، ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری، ہیڈ کے لیے ضروری، ہر بزرگ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو بتائے کہ ہم جتھا نہیں ہے، ہم ڈنگر جانور نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے ایک اس مقدس سسٹم سے تعلق رکھتے گئے جن کے ہاں نظم اور نسق کا یہ عالم ہے کہ عبادت میں بھی یہ پوزیشن ہے کہ رکوع بھی اکٹھے، سجدوں میں بھی نظم، رکوع میں بھی نظم ہے، تشہد و قاعدے میں قادہ میں کتنا نظم ہے۔ دنیا تو آپ کی عبادت کو دیکھ کے رشک کرے، نمازوں کی ٹائمنگ کو دیکھ کے رشک کرے۔ کفر کے پاس تو وہ بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ چند ہفتے بعد جا کے ٹلی بجانا، گھنٹی کھڑکانا، پوجا پاٹ کرنا، وہ لوگ آپ پر رشک کرتے ہیں، لیکن جب اندر کی روح نکلتی جائے گی تو پھر باہر کے انسان پر حیوانیت غالب آئے گی۔ حیوانیت غالب آئے تو وہ مسلک نہیں دیکھتی، مشرب و مذہب نہیں دیکھتی، حیوان تو حیوان ہوتا ہے، پھر وہ انسانیت کی طرف نہیں ہوتا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ بھلا جنگل کے جانور نے بھی کبھی بلوغت سے پہلے اپنی فیمیل کی طرف بڑھا؟ یہ انسان ہی وہ بدبخت ہے کہ
کہ جو فیڈر پیتی بچیاں بھی جس سے محفوظ نہ ہو. یہ اس کا وہ حیوانی چہرہ ہے جہاں حیوان بھی شرمندہ نادم نظر آتا ہے. اور اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھوک پیاس برداشت کر کے دوسرے کو فراہم کرنے والا انسان بنے تو روحانیت غالب ہے. یتیم قومیں تو وہ ہیں جن کے پاس ان کا لٹریچر نہ ہو، اور ہو بھی تو ایسا ملاوٹ شدہ کہ تمیز ہی ختم ہو جائے، صحیح کیا گئے غلط کیا گئے. میرے اور آپ کی خوش قسمتی کا یہ عالم قرآن اصلی حالت میں، نبی کا فرمان اصلی حالت میں بڑی تحقیق اور تدقیق کے مراحل سے گزر کر آج بھی احادیث کی وہ درجہ بندیوں کا تصور موجود ہے. صحیح کیا گئے، حسن کیا گئے، ضعیف کیا گئے. لیکن ہم کب فائدہ اٹھائیں گے؟ یہی ایک ایشو ہی ہوتا ہے جو قوموں کو اونچا کرتا ہے اور قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے. میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، ہمیں تو چاہیے تھا ہم فخر سے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیتے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا تھا اخوت اس کو کہتے گئے، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. لیکن ہماری آل پوزیشن یہ ہو چکی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کمزور کرنے کے لیے ہم ہر حد کو کراس کرتے جا رہے ہیں. آپ کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت برآ بن عازب فرماتے گئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لزوال الدنیا جمیعا احوان عند اللہ من سفک دم بغیر حق. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا، یہ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی بھی شخص کے ناحق قتل ہونے سے ہلکا ہے. یہ ہے محمد عربی کا دین. اس میں کوئی تقسیم نہیں شیعہ دیوبندی وہابی سنی کی، یہ آپ کے میرے آقا و مولا کا حکم ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس دین سے تعلق رکھنے والے ہیں جہاں زیادہ سب سے زیادہ فوکس ہی انسان کی محبت اور انسان کے لیے کیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام ابو منصور ماتریدی ہمارے اہل سنت کی جملہ معاملات کے قرآن و حدیث کے نور کو منتقل کرنے والے نظم اور نسق کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد ایک بڑی عظیم ہستی ہے. آپ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس، کہ زیر طاعت فرماتے ہیں جس نے کسی ایسی جان کا قتل حلال جانا جس کا قتل حلال نہ تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کے قتل کو حرام رکھا اور اس کے حرام کردہ چیز کو کسی نے حلال جانا اور قتل کیا، تو فرمایا وہ شخص قتل کرنے والا کفر کا بھی مرتکب ہوا اور جنت بھی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کیونکہ اس نے حرام کو حلال جانا. جس طرح کے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا پورے قرآن کا انکار کرتا ہے، اسی طرح ایک انسان کو قتل کرنے والا ایک کو کرے یا ساری انسانیت کو قتل کرے وہ برابر اس پر سزا ہوگی. یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین. پھر غلط فہمیوں میں، نادانیوں میں، جہالت میں، سنی سنائی پہ راہگیر چلتے ہوئے بھی کوئی بدقسمت سیلفی بنانے میں لگ گیا، کوئی تماشا دیکھنے میں لگ گیا.
بھئی ایسا ہوتا ہجوم کہہ رہا ہوتا سنو معاملات کو خدا را دیکھو، جان تو جان ہوتی ہے، محمد عربی کے دین کے نور کو سامنے رکھو، اور وہ بھی ذہن میں رکھیں ایسی خبر، ایسا جرم جس جرم پہ میڈیا، قوم، لوگ اور پوری اقوام عالم کو خبر ہو، اس کے برابر ایسے جرم کو جس کا پتہ ہی نہ ہو، دونوں کو گڈ مڈ کرنے کی بھی نادانی نہ کی جائے، اور اس کے آڑ میں کوئی اسلام پر ہرزہ سرائی کرنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ جرم ہوتا ہے، جس فرد نے کیا، اداروں کی تحقیقات پر یقین، ملکی قانون پر یقین اور اطمینان، اداروں کی تحقیقات پر اطمینان، لیکن اگر اس کی آڑ میں کوئی بھی اپنی ذاتی عناد کی وجہ سے کسی اور رخ کی جانب موڑنے کی کوشش کرے تو وہ بھی یہ سوچ لے کہ وہ اپنی عاقبت برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت انس فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں گئے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ۔ فرمایا اس میں انسانیت کا قتل ہو یا پھر ایمان والے کا قتل ہو، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام جانے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے۔ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازیوں، صوفیوں، حاجیوں، چھوٹو بڑو، آپ کے میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء او کما قال۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ خون ریزی کا ہوگا۔ سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا ناحق قتل کا ہوگا۔ سب سے پہلے جو چیز بیان کی جائے گی، سنی جائے گی، جس پر فیصلہ کیا جائے گا، وہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے گئے، ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فتنوں کا ذکر چل پڑا، حضور بات کرتے کرتے ارشاد فرمانے لگے، ایک وقت میری امت میں ایک فتنہ احلاس وارد ہوگا۔ عرض کی آقا فتنہ احلاس کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت، افراتفری۔ ہم اس پوزیشن میں آ چکے، کہیں کوئی رشتہ دار تعصب کی بنا پہ اپنے رشتہ دار اسسٹنٹ کمشنر کا قتل کرتا ہے، کہیں کوئی رشتہ دار اپنے بزنس مین کا تعصب کی وجہ سے قتل کرتا ہے، کہیں کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو شہرت و عزت کی وجہ سے قتل کرتا ہے۔ آخر یہ ساری خبریں ویسے تو دنیا بھر سے آتی ہیں، ہماری طرف سے تو نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم تو محمد عربی کے دین لیوا ہیں، نام لیوا ہیں۔ چھوڑ دو دنیا کو، دنیا میں سب کچھ چلتا گئے، لیکن ہمارے گاں مسئلہ یہ گئے کہ ہمارے ساتھ ستیلا سلوک یہ بھی ہوتا ہے ہمارے گھر سے، کہ جب بات یہاں
کوئی انفرادی ہوتی ہے یا کسی جاہل ہجوم کی، تو ہمارے ہاں جہالت کو، غلاظت کو پروموٹ کرنے والے جان بوجھ کر اسلام کو ٹارگٹ کر کے بات کرتے گئے۔ 250 مزدوروں کو زندہ جلایا جانے والا واقعہ ہو، اس کے پیچھے مذہب نہیں۔ مسٹر کلونی لاہور میں 2 حافظ قرآن کو زندہ جلا کر گھسیٹا جائے تو اس کے پیچھے مذہب نہیں ہوتا۔ کینیڈا میں مسلم سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی فیملی اگر سیر کرتی ہوئی کچل دی جائے، مار دی جائے تو اس کے پیچھے مذہب نہیں ہوتا۔ نیوزی لینڈ میں اگر نمازیوں کو شہید کر دیا جائے تو پیچھے مذہب نہیں ہوتا۔ آسٹریلیا میں اگر کوئی مسجد پر حملہ آور ہو کے شہید کرے، فرانس میں گھسیٹا جائے، کتے چھوڑے جائیں، وہاں پیچھے مذہب نہیں ہوتا۔ فلسطین کی بیٹی پہ ٹینک چڑھ جائے تو مذہب نہیں ہے پیچھے۔ کشمیر کی بیٹی کو مارا جائے، عزت لوٹی جائے تو پیچھے مذہب نہیں ہے۔ خدا کے بندو، اپنے ملک میں رہ کر تم کیا پیغام منتقل کر رہے ہو؟ جو پیچھے موجود ہے، تم عدالتیں لگا کے شام کو جو کچھ ڈلیور کر رہے ہو، عدالتوں سے، اداروں سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اداروں پر اعتماد کرو، انویسٹیگیشن جاری ہے، جہاں جہاں جو فرد ملوث ہے اس کو قرار واقع سزا دی جانی چاہیے۔ سیالکوٹ کے لوگ کب بھاگے گئے؟ آل اسلام کب بھاگے گئے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بحیثیت مسلم شرمندہ ہیں، ہم بحیثیت سیالکوٹ کے شہری متعلق شرمندہ ہیں، لیکن معاملات کو اپنے طور پر اپنی چرب زبانی اور زیادہ سے زیادہ فالوئنگ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کو خدا را پرموٹ نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قوما بجہالہ، غور کر لو، تحقیق کر لو، جا کر بنیاد اور بیس کو دیکھ لو۔ فیکٹری کے معاملہ، ورکر اور جی ایم کا معاملہ، وہ چھوٹی فیکٹری یا بڑی ہو، جی ایم ورکروں کے ساتھ، ورکر جی ایم کے ساتھ مزاجن کیسے ہوتے ہیں، اس کو دین کا نام نہ دو، دین سے جوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تو بڑا واضح ہے۔ ہمارے کا ایک مہمان مارا گیا، ہم شرمسار، اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے ہمارے ملک میں خوش و خرم بسنے والا مارا گیا، ہم شرمسار۔ لیکن خدا را دین کی تعلیم دیکھو، عالمی دنیا کے لوگوں، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے محمد کے دین کو نقصان نہ پہنچاؤ، نشانہ نہ بناؤ۔ مصطفیٰ کا دین تو وہ ہے جو اکبر و اصغر قربان کر کے بھی قسم خدا کی ہاتھ میں قانون نہیں لیتا، وہ خاندان قربان کر کے بھی کہتا ہے اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے قربان کر دیا، میرے نانے کے اسلام کو قیامت تک زندہ رکھ۔ ہمیں اعتراف کرنا ہے، کر رہے گئے، کیا ہے، ہمارا جرم ہے، قصوروار ہے، بحیثیت مسلمان ہم مجرم ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو، لوگوں کو، دوستوں کو وہ فکر دینے سے قاصر ہیں۔ لیکن آئیے ہم اس سسٹم کو پھر سامنے رکھ کے لوگوں کو، دنیا کو بتائیں محمد عربی کے دین کا انسانیت کے اوپر کتنا احسان ہے۔ میرے نبی تو فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ضرب الوجہ، کسی کو مارتے ہوئے چہرے پر نہیں مارنا، یہ ہے محمد عربی کا دین۔ چہرے پر نہ مارو، کیونکہ چہرہ تو وہ ہے جو میرے رب نے اپنے ید قدرت سے بنایا، وہ دین جو وضو کرتے ہوئے بھی
پانی کو ضائع کرنے سے بچنا بچانے کا حکم دیتا ہے، وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کب دے گا؟ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، جب باہم لڑائی جھگڑا کو تو سنو، چہرے پر نہ مارنا، مارنا بھی نہیں لیکن چہرے پر نہ مارو، یہ ہے مصطفیٰ کا دین۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، میں آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المثلۃ او کما قال، فرمایا یہ مثلہ کرنے سے، انسان کے وجود کو ٹکڑے کرنے سے، مرنے والے کے وجود کے ٹکڑے کرنے سے محمد کے دین نے منع کیا، کہ جائے کہ جلا دیا جائے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندہ تو زندہ انسان کا کیا حکم ہے یہ مصطفیٰ کے دین میں، کہ پیدل چلنے والا گاڑی والے سے زیادہ مستحق، اس کا حق بنتا ہے کہ گاڑی والا اس کا خیال رکھے۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ تعلیم ہمارے نبی کی ہے، عمل دنیا کر رہی ہے۔ فرمایا بیٹھے ہوئے پر کھڑے ہونے والے کا حق ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کا دین، جو نگاہیں جھکانے کا حکم دے، بھوکے کو کھانے کھلانے کا حکم دے، پیاسے کو پانی پلانے کا حکم صرف دے ہی نہ بلکہ اس کے بدلے میں جنت دے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، آقا ہم پینڈو ہے، کوئی ایسی بات بتائیں جو نیکی ہو لیکن چھوٹی، ثواب بڑا۔ میرے نبی فرمایا نیکی چھوٹی نہیں ہے، ہر نیکی بڑی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے پہلے اپنے برتن میں ڈالنے کی بجائے ساتھ بیٹھے ہوئے کے برتن میں انڈیل دو، اللہ خوش بھی ہو جاتا ہے، جنت بھی دے دیتا ہے۔ صحابی پھر عرض کرتے ہیں، آقا اس سے بھی کوئی آسان ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ملتے ہوئے راہ چلتے ہوئے بندے کو سلام کرتے ہوئے مسکرا کے اس سے سلام لو، تمہاری مسکراہٹ پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس دین کو کب منتقل کریں گے لوگوں میں؟ میرے آپ کیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسر عظم المیت مثل کسر عظم الحی، جس طرح زندہ بندے کے ہڈی توڑنا جرم ہے، مرنے والے کی ہڈی توڑنا بھی اسی طرح جرم اور ظلم ہے۔ یعنی میت کا اکرام کا بھی فلسفہ مصطفیٰ کے دین میں ہے۔ مرا ہوا تو مرا ہوا، قبر کے اندر مدفون کے اکرام کو میرے نبی نے کیسے ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر نہ بیٹھا کرو۔ ایک یہودی عورت کا جنازہ سامنے گزرا، حضور کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ یہودی ہے، فرمایا انسان ہے۔ یہ ہے محمد عربی کا دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقُ ثِيَابَهُ فَتُخْلِصُ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرًا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، کسی شخص کا چنگاری پر آگ کے شعلوں پر بیٹھنا بہتر ہے قبر پر بیٹھنے سے۔ یہ ہے کملی والے کا دین۔ اچھا، جو دین مرنے والوں کو یوں دیکھے اور مریض کے لیے حضور فرماتے گئے عود المریض، مریض کی عیادت کرو۔ حضور نے فرمایا اللہ فرمائے گا وہ میں بیمار تھا مجھے پوچھا نہیں پروردگار، یعنی بیمار کے پاس جاؤ تو اللہ کی رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے۔ آقا کون مریض؟ فرمایا کوئی مریض بھی ہو، تخصیص نہیں ہے کہ صرف مسلمان، ہر مریض کی تیمارداری کرو۔ لوگوں کو آپ کے کردار اور مزاج سے لوگوں کو دین کے نور کا پتہ چلنا ہے۔ تبلیغ کا اثر اپنی جگہ پہ، تلوار کا اثر اپنی جگہ پہ، کردار کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مورخ حیران ہے کہ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا کیسے ہے۔ یہ ہے نور ایمان۔
میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سا مذہب ہے جس نے اونچ نیچ کو مٹا دیا، وہ آپ کے میرے آقا و مولا کا وہ دین ہے۔ ظہور اسلام کے بعد پوری پاور اور طاقت کے ساتھ جب اسلام غالب آیا، وہی مکہ جس سے نکالا گیا تھا مصطفیٰ کریم کو، پوری چدرا وڈیرا شاہی اور خاندانی رئیس بیٹھے ہوئے گئے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، بلال آ جاؤ، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھ کے بتا دو کہ محمد کے دین نے اونچ نیچ کو مٹا دیا ہے۔ اب جب سرکار نے فرمایا بلال کھڑے ہو کے اذان دو، اذان دی تو کافروں کے دل پر ایک عجیب کیفیت، بڑے بڑے رؤسا بعض تو کہنے لگے ما وجد محمد غیر ھذا الغراب الاسود مؤذنا، محمد کو کالے کبے کے سوا کوئی نہیں ملا تھا، معاذ اللہ۔ لیکن مصطفیٰ کے دین میں تفریق کو ختم کر دیا ہے، محبتوں کو تقسیم کیا ہے۔ ہم تو تفریق والے نہیں ہیں، ہم تو محبتوں والے تھے، لیکن ہم قاتل کیسے بن گئے؟ آپ کے نبی وہ ہیں جو پتھر کھا کے دعائیں دینے والے ہیں، ہم پتھر مارنے والے کب سے بن گئے؟ آپ کے نبی وہ ہیں جن کو گھر سے نکالا گیا، مکے سے نکالا گیا، صادق امین کہنے والوں نے نکالا، اور وہ کہہ رہے تھے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کے لیے بھی معافی، جو سرنڈر کر جائے اس کے لیے بھی معافی۔ ہم تو محبتیں بانٹنے والے ہیں، لیکن کیسے دکھائیں لوگوں کو ہم پیار کرنے والے ہیں، ہم محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت حساس مسئلے کو اس انداز میں پیش کر کے اس کی حساسیت کو کمزور کیا گیا ہے۔ خدا را علماء موجود ہیں، محققین موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، اصول ضابطے آئین موجود ہے۔ اس کے تصور میں اس بڑے حساس مسئلے کو کمزور کرنے والوں کو ہمیں مل کر کمزور کرنا ہوگا، اور اپنے جتھوں کو، لشکروں کو یہ احساس دلانا ہوگا حساس مسائل کا تعلق اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں محمد عربی کے دین کے نور کو صحیح سمجھنے اور اپنی نسلوں کو منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی نسلوں کو بتائیں کہ یہ محبت والا، پیار والا، چاہت والا، الفت والا دین ہے۔ اللہ اس دین کا نور ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔